بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر رحمت اللہ ہے۔ میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ کوڈ 6400 کے یونٹ نمبر 9 کے حوالے سے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونٹ نمبر 9 میں ٹیچنگ ٹولز یا ایویٹس پر بات ہوئی ہے۔ ان کی کیا اہمیت ہے، ان کو کیسے استعمال کیا جائے، کون کون سے ٹیچنگ ٹولز یا ایویٹس ہمارے اداروں میں اس وقت اویلیبل ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر احسان محمود صاحب کو۔ آپ اسلام آباد کے ایک معروف کالج کے سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو اسلام آباد کے باقی تعلیمی اداروں کی نگرانی کی ذمہ داری بھی سونپ رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان پروفیسر مقصود احمد صاحب ہیں۔ آپ بھی اسلام آباد میں ایک معروف کالج کے وائس پرنسپل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تعلیمی میدان میں ایک محقق کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ جی ویلکم، آپ کا بھی بہت شکریہ بلانے کا۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیچر کلاس روم کو وائبرنٹ اور ایکٹیو بھی بنا سکتا ہے، اور ایک ٹیچرز کی کوتاہی سے وہ پوری کی پوری کلاس ایک ڈل، بور اور اسٹوڈنٹوں کی غیر دلچسپی کا مظہر بھی بن سکتی ہے۔ اب کلاس روم کو ایکٹیو بنانے، بچوں کی لرننگ کو دیرپا بنانے کے لیے اساتذہ کرام مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ایویٹس یا ٹیچنگ ٹولز کا ہے۔ ٹیچنگ ٹولز یا ایویٹس کیا ہوتی ہیں؟ پروگرام کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر احسان محمود صاحب سے کرتے ہیں۔ سر، ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ تدریسی آلات، ٹیچنگ ٹول، ایویٹ، سمیع بصری معاونات، یہ بہت ساری ٹرمینالوجی ہم ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ اصل میں تدریسی معاونات جیسے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ وہ معاون وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے، جی جی تھوڑی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو ٹیچنگ میں جو چیز بھی ٹیچنگ میتھڈ کو مؤثر بنانے میں ہیلپ کرتی ہے اسے ہم تدریسی معاون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دونوں قسم کی معاونات کو، جیسے ہم کہتے ہیں سمیع و بصری معاونات، جی جی بالکل، کئی چیزیں جنہیں ہم صرف سماعت کر سکتے ہیں، ہاں جی، کئی چیزیں ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور ان سب کا استعمال اصل میں یہ بہت پرانی روایات ہے۔ پرانے دور کے ٹیچر بھی اس چیز سے اویئر تھے کہ بجائے ایک لیکچر دینے کے، زبانی بات کرنے کے، بچوں کو تھوڑی بات ایکسپلین کریں اور اس کو پریکٹیکلی وہ چیز دکھا دیں یا ایک چارٹ کی مدد سے اس کو ایکسپلین کر دیں، تو وہ بچہ بجائے سننے کے دیکھنے سے بہت زیادہ جلدی اس کو اخذ کرتا ہے، فوراً اس کو گراسپ کرتا ہے، اور بجائے وہ ایک لمبا چوڑا لیکچر سنتا رہے تو وہ ایبسٹریکٹ اس کے ذہن میں تصور بنتا رہے گا۔ جب اس کو ہم ایک کنکریٹ سالڈ چیز دکھائیں گے تو بچہ فوری طور پر اس چیز کو سمجھ جائے گا۔ اس کنسیپٹ کو سمجھانا، ایکسپلین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم آگے اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ سمیع معاونات کون سی ہیں، بصری معاونات کون سی ہیں، اور سمیع و بصری معاونات کون سی ہیں۔ تین کیٹیگریز ہم
ٹھیک ہے. پرانے دور میں تو صرف وہ ایک مثال دوں گا میں جسے ہم کہتے تھے گلوب. گلوب جی 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 بالکل. گلوب ایک پرانا ایک معاون ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سمی بصری جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیچر اس کو استعمال کرتے تھے بچوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے بجائے وہ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر چارٹس کا دور آیا جی جی کہ ٹیچر اپنے لیسن کو مین پوائنٹس کو اسٹیپ وائز ایک چارٹ پہ لکھ کے ان کو ایکسپلین کر دیتا بجائے اس کے کہ وہ ایک لیکچر لمبا چوڑا لیکچر دے 1 گھنٹہ لگائے اس کو 5-10 منٹ میں مین پوائنٹ اس کو سامنے لے آتا. اور اس کا یہ ایک متبادل سمجھا جاتا ہے ایک چاک بورڈ کا کہ بورڈ کو استعمال کر لے یا بورڈ کے مین پوائنٹ کو ایک چارٹ کی مدد سے ایکسپلین کر لے. تو یہ ساری معاونات وہ چیزیں جو ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنے نالج کو بچوں تک منتقل کرنے میں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یعنی کہ آپ نے جو بتایا تو یہ جو معاونات ہیں یہ 3 طرح کی ہیں. جی سر. اگر مین کیٹیگری کریں جی سمی بصری سمی اور بصری ساری ہوتی ہیں. سمی بصری معاونات کی اگر ہم ایک مین ڈویژن کریں تو ان کی کون کون سی اقسام بنتی ہیں جو کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. میں اس کو اس سے پہلے تھوڑا لنک کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل. کہ مطلب ان کا وجود کیسے عمل میں آیا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ جی انسان جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے کچھ گیٹ ویز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ گیٹ ویز ہیں سینسز. اردو میں ہم نے حصے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی حصیں زیادہ جتنے زیادہ ہم گیٹ ویز کھولیں گے جتنی زیادہ حصے انوالو ہوں گی ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس میں اتنی ہی زیادہ لرننگ ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد یہ ہے. اچھا یہ اس کی بیسک تھیوری ہے جو پیچھے تھیوری ہے. اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ جو سمی اور بصری معاونات ہیں یا تدریسی آلات جن کو ہم کہتے ہیں تدریسی معاونات کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مختلف زیادہ حصے ہیں ان کو انوالو کرنا ان کو اس عمل میں لے کر آنا. ٹھیک ہے. اسی بنیاد پر ان کی تقسیم جس طرح سر نے بڑے زبردست انداز میں بتائی جی جی کہ سمیعی ہیں کچھ جو صرف ہماری یہ جو سننے کی حصہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہو سکتے ہیں. جی جی. اس میں ریڈیو ہے اس کی میں اگزامپل دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے. گو کہ اس کا استعمال بڑا کم ہو گیا لیکن اس کی اہمیت ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے موجود ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ لینگویج کے انگلش لینگویج ہے یا اردو لینگویج ہے اور آپ اس کی ماڈل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیچر خود بھی کر سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس مونوٹنی کو توڑنے کے لیے مطلب ایک جیسی ہے نا ٹیچر تو روزانہ بات کرتا ہے تو وہ اچھے جو پوئم اگر پڑھا رہا ہے کوئی نثر پڑھا رہا ہے اردو میں انگلش میں تو اس کی ریکارڈڈ فارم وہ لا سکتا ہے اور ریکارڈڈ فارم طلباء کو بتا سکتا ہے. یہ سمی معاونت ہوگی. ٹھیک ہے. اور بڑے زبردست انداز میں ہوگی. چینج بھی آ جائے گا. اسٹوڈنٹس اس کو سمجھ بھی پائیں گے. ان کے ذہن میں نقش بھی ہو جائے گا. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے بصری. مطلب جن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو استعمال ہونے والی قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید جتنی بھی محاورات ہیں اس میں آتی ہیں. مثلاً سب سے جو کامن ہم یوز کرتے ہیں ہمارا چاک بورڈ ہے, بلیک بورڈ ہے, وائٹ بورڈ بھی جس کو کہتے ہیں. اس کے مختلف ورژنز آتے رہے اور بڑے ماڈرن آتے جا رہے ہیں. یہ بصری معاونت ہے. مطلب آپ اس پہ لکھ دیے جائے. چارٹس ہیں. اس کے علاوہ پکچرز دکھائی جا سکتی ہیں, تصویریں. یہ بصری معاونت میں آئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ جو حصے ہیں ان کو بھی آپ انوالو کریں. یعنی کہ یہاں تو پھر آپ 2 انوالو کر رہے تھے نا, اور شروع میں آپ نے کہا ہے کہ بہت سارے گیٹ وے. سمی میں صرف آپ کی سننے کی حصے انوالو ہو گئی بالکل, اور بصری میں صرف دیکھنے کی بصارت آ رہی ہے, اس میں سماعت نہیں. تو اٹ مین کہ لرننگ میں صرف 2 حصے استعمال ہو رہی ہیں ابھی. جی جی اس وقت تک دو استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگلی سٹیج پر آئیں, وہ سمی و بصری معاونات جن کو دونوں استعمال اس میں دونوں ہوتی ہیں. مثلا ٹیلی ویژن ہے, جی جی آواز بھی آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تصویر بھی سامنے آ رہی ہے, وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ ملٹی میڈیا آ جاتا ہے. اب ملٹی میڈیا تو اٹ سیلف یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے میڈیا کو اکٹھا کر دیا گیا, جس میں آڈیوز بھی ہیں, جس میں ویڈیوز بھی ہیں, جس میں پکچرز بھی ہیں, جس میں کلرز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں اور وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگر مزید بھی آپ کریں وہ تمام ایکٹیویٹیز جن میں اسٹوڈنٹس خود انوالو ہوتے ہیں.
کیسے انوالو ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کچھ ریالیا لے آتے ہیں، ریالیا سے مراد ایکچوئل چیز کوئی جس کو اسٹوڈنٹ خود دیکھ کے، مثلا یہ موبائل ہے، آپ پڑھا رہے ہیں کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس کو، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی یہ بڑی اگزامپل ہے، تو یہ آپ نے ریالیا بتا دیا، اسٹوڈنٹ خود اس کو ٹچ کر کے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب آپ نے ٹیکٹائل جو آپ کی حصہ ہے، مین یہ جو ٹچ والی حصہ وہ بھی انوالو ہو گئی، وہ بھی ہوگی، 3 حصے آ گئی اس میں 3 حصے آ گئیں، اٹ مین کہ اب لرننگ اور بہتر اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور 3 گیٹ وے آپ نے کھول دیے، 3 گیٹ ویز آپ نے کھول دیے علم کے، بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ اسی طرح سائنسی تجربات ہو رہے ہیں، ہاں جی، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی کیمیکل ہے، اس کی بو کیسی ہے، اسمیل کیسی ہے، اب یہ آپ نے ان کی جو سونگھنے کی حصہ وہ آپ لے اس کو بھی انوالو کر لیں۔ تو اس طرح ہم جتنی زیادہ حصے انوالو کرتے جائیں گے لرننگ اتنی ہی زیادہ، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ڈاکٹر صاحب ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو تدریسی آلات ہیں موسٹلی ہمارا ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ جی بس ان کو استعمال کرنا ہے، بے شک اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو تھیوری ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو یقیناً آپ پروفیسر صاحبان کی ماہرانہ رائے سے آج ہمارے اساتذہ کو کم از کم پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بھائی ایک تھیوری ہے کہ لرننگ گیٹس ہیں، جتنے آپ اپنے سیکھنے کے دروازے کھولیں گے اتنا زیادہ نالج آئے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ مزید اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ویسے الحمدللہ اس پہ بات کی۔ جی ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہ جتنے انسان کے حصے انوالو ہوں گی اتنی ہی اس کی اچیومنٹ بڑھے گی، اتنی ہی اس کی انٹرسٹ بڑھے گی۔ تو یہ بیسک اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ بچوں کو ہر لحاظ سے انفارمیشن ان میں انپٹ دینا کہ وہ جس لیول، اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سمعی و بصری معاملات جب ہم بناتے ہیں ان کو جب یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے چند ایک اصول اس کے کہ وہ ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر تو ہے سب سے پہلی بات کہ ٹیچر کو پتہ ہو کہ میرا ٹاپک کیا ہے، کون سی معاون چیز اس میں معاون ہو سکتی ہے، میں کس معاونت کے ذریعے سے اپنے ٹاپک کو اچھی طرح کنوے کر سکتا ہوں۔ اس میں وہ دیکھے گا کہ اس میں پھر وہی بات جو سب سے بیسک ہے کہ بچوں کا ذہنی معیار کیا ہے، بچے کس لیول کے ہیں، چھوٹے لیول کے ہیں، ہائر لیول کے ہیں، تو اس لیول بچوں کا لیول دیکھتے ہوئے، بچوں کی دلچسپیاں دیکھتے ہوئے سبجیکٹ جو ہے سب سے بڑا اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ میتھمیٹکس کے لحاظ سے کوئی اور چیزیں ہوں گی، اردو پڑھانے کے لیے کوئی اور چیزیں ہوں گی، جیوگرافیہ پڑھانے کے لیے ہمیں کوئی اور چیزیں درکار ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ٹیچر کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ میرا لیسن کس طرح افیکٹو ہو سکتا ہے، کون سی اے وی ایڈز میں ایڈ استعمال کروں تاکہ میں اپنی بات کو اچھی طرح بچوں کو کنوے کر سکوں۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک استاد کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا سبجیکٹ کون سا ہے، بے شک نمبر 1، اس سے ریلیٹڈ اے وی ایڈز لے گا، ریلیونس اس کی ریلیونٹ ہو جائے گی۔ نمبر 2 پھر وہ اپنا اس دن کا ٹاپک دیکھے گا، پھر مزید وہ نیرو ڈاؤن ہوگا، بے شک پھر بچوں کا لیول، پھر بچوں کے لیول پہ جائے گا کہ کیا یہ جو بچے ہیں ان کا یہ لیول ہے کہ یہ اس اے وی ایڈز کو بجائے معاون کے، پروفیسر صاحب بجائے معاون کے ان کے لیے ویسے بیریئر بن جائے، الٹا وہ الجھ جائیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب یہ چیزیں میں آؤں گا پھر پروفیسر صاحب کی طرف کہ سبجیکٹ کے بارے میں اس نے سلیکٹ کر لیا، ٹاپک کے بارے میں سلیکٹ کر لیا، اب بچوں کے لیول کو دیکھ کر جو اے وی ایڈز کی سلیکشن ہے وہ کس طرح کی جائے گی؟ جی بڑے زبردست انداز میں اسی کو لے کر آگے چلوں گا۔ ٹھیک ہے کہ سلیکشن بھی آپ نے کرنی ہے، ایک تو ٹاپک کے لحاظ سے، دوسرا اسٹوڈنٹس کے لیول کے لحاظ سے۔ مطلب آپ اتنی ایبسٹریکٹ قسم کی ایک ویڈیو لے آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو وہ ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو کہ وہ جو ٹاپک ہے اس کو سمجھ پائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ٹاپک کو تو کیا سمجھیں، وہ جو آپ معاون اپنی طرف سے معاون لائے ہیں وہ بطور ڈسٹریکٹر کرے تو وہ مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور اسی کے ساتھ لنکڈ ایک اور چیز ہے، کس وقت لیسن کی کس حصے میں آپ نے وہ جو اس کو ان کرنا ہے، کس سیگمنٹ میں اس کو کس سیگمنٹ میں کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ مثلا آپ لے آتے، میں ایگزامپل دوں گا بڑی سمپل سی۔ اکثر یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ایجوکیشن کے،
جن کو ہم ٹریننگ ٹیچر کہتے ہیں، ماڈل لیسن دیتے ہیں. ہاں ماڈل لیسن دیتے ہیں، اور اس میں آبزرو یہ کیا گیا ہے کہ وہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یا شاید فلی طور پر کلیئر نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ شاید جتنی زیادہ ہم معاونات لے آئیں گے تو وہ بڑی شاید میرا لیسن بڑا اچھا ہو جائے گا، جاندار ہو جائے گا. نہیں، اس میں جو سکل ہے ٹیچر کا وہ یہ ہے کہ کس وقت اور کون سی جو معاون ہے، تدریسی آلہ ہے، وہ یوز کرنا ہے. ٹائم فیکٹر جو ہاں اس کا جو ٹائم فیکٹر ہے، آپ پہلے سے لا کر وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ بھی کچھ پڑھا رہے ہیں، اور اس چیز میں اٹریکشن اگر زیادہ ہے، اگر اس چیز میں اٹریکشن زیادہ ہے، تو آپ یقین کیجئے گا آبزرویشن یہی آئی ہے، اسٹوڈنٹس کی توجہ اس چیز کی طرف ہوگی، اور ٹیچر کی بات وہ نہیں سنیں گے. اس کے لیے مثلاً چارٹ کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ چارٹ لاتے ہیں، بڑا کلرفل، بڑا زبردست ہے، چارٹ کو اوپر سے کور کیا جائے. اچھا، اس کا ایک کور آتا ہے، بڑی باریک سی شیٹ ہوتی ہے، سٹینڈ کے اوپر لگا ہوا ہے، کورڈ ہے. بالکل صحیح. جب ڈسپلے کرنا ہے، جب اس کا وقت آئے، مثلاً آپ کچھ ورڈز آپ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کی میننگ ہے، اور ساتھ آپ نے ان کی کچھ چھوٹی پکچرز لگا دی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت کھولیں، بتائیں، اور دوبارہ پھر اس کو اوپر سے کور کر دیں. ٹھیک. ادروائز وہ ڈسٹریکٹر ہوگا. اسٹوڈنٹس فائدے کی بجائے نقصان. ہاں، ہم تو چاہتے ہیں ان کی اٹینشن ہو، انہیں سمجھ آئے، تو ان کی اٹینشن بڑھ جائے گی. وہ ساتھ اس جو معاونت ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب اس سے لیکن ٹیچر کو تو وہ روزانہ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف کم دیکھیں گے اور اس کو زیادہ دیکھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو یہ بطور ڈسٹریکٹر ہوگا، ان کی اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا اہم پوائنٹ ہے. جی سب سے یعنی بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچر کو پتا ہو کہ یہ چیز کب میں نے ڈسپلے کرنی ہے. اگر آ کے سارا وہ کمرہ ڈیکوریٹ کر دے گا یہ عام طور پہ تو وہ توجہ ٹیچر کی طرف کم ہوگی، بچے اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، چہ مگویاں کریں گے، بچوں کی اٹینشن نہیں ہوگی، اور ٹیچر اپنی طرف ان کو اٹینٹیو کرنے کی کوشش کرے گا بچے چارٹ کی طرف. اب جب بچہ اس طرف ہوگا اس کی توجہ نہیں ہوگی، تو اس لیے ٹیچر کو چاہیے کہ اپنی بات اس کو پتہ ہو کہ کس سٹیج پہ، کس پوائنٹ پہ میں نے یہ چارٹ پریزنٹ کرنا ہے، ڈسپلے کرنا ہے، اور اس کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے، یہ ماڈل میں نے دکھانا ہے، یہ کلپ میں نے دکھانا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹارٹ میں کرنا ہے، اینڈ میں کرنا ہے، مڈ میں کرنا ہے، اور اس کا یعنی مختلف چیزیں ہیں، تو کون سی جو ایڈ ہے میں نے کس سٹیج پہ استعمال کرنی ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب بات پھر وہاں پہ آئی کہ ٹیچر کو سب سے پہلے پروفیسر پلان کرنا پڑے گا. جی بالکل. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق کہ کہاں کیا لانا ہے اور کون سا ریلیونٹ ہے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بالکل بتاؤں گا، چونکہ انہوں نے بھی ماڈل لیسن دینا ہوتا ہے اے ڈی میں، ہمارے فائنل میں آفٹر 2 ایئرز ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھ لیا ہمارے ماہرین کی کیا رائے ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بھر دیں کمرے کو اے وی ایڈز کے ساتھ. یس آپ لائیں، بٹ دے شوڈ بی ریلیونٹ ٹو یور ٹاپک. آپ نے جو اس دن کے لیے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق لیں. اور پھر پروفیسر مقصود احمد صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اس کو اس سیگمنٹ میں لا کے، جیسے ڈاکٹر احسان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس سیگمنٹ پہ، اس ٹائم پہ اس کو انویل کریں کہ بھئی یہ چیز ہے، تب ان کی اٹریکشن رہے گی. ورنہ وہ جیسے پروفیسر مقصود صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجائے وہ آپ کی کلاس میں ایک اٹریکشن پیدا کرنے کے، وہ آپ کو بچوں کو ڈسٹریکٹ کریں گے. تو مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو ان سمیع بصری معاونات کی ڈاکٹر صاحب جو منصوبہ بندی ہے، آپ نے ہماری جو سمیع بصری معاونات کی ڈسکشن تھی اس کا ٹرن ادھر کو موڑ دی ہے کہ جی ٹائم ہونا ضروری ہے. تو یہ کس طرح سے وہ اپنے ٹائم کو تقسیم کرے اور سمیع بصری معاونات کو ان کے ساتھ لنک کرے، چونکہ 40 منٹ کا 35-40 منٹ نارملی پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ظاہر ہے آپ نے ایک بات تو کلیئر کر دی ہے، یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ بھی موسٹ ریلیونٹ ہی لانا ہے، زیادہ تو نہیں ہے. تو وہ کس طرح سے ان کی منصوبہ بندی کرے کہ یہ جو 25-30 منٹ اس نے پڑھانے ہیں، یہ تاکہ وہ ان معاونات سے فائدہ لے سکے. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اصل اب یہ ٹیچر کی کمپیٹنس یہاں پھر کام آئے گی. ہاں بالکل. اس کا ویژن کام آئے گا، کس طرح وہ پلان کرتا ہے اور کون سی اے وی ایڈ کس سٹیج پہ اس نے استعمال کرنی ہے. کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم سٹارٹ میں بچوں کو تھوڑا تعارف کرانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
کئی پریویس نالج کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا کہ کل ہم نے چیزیں یہ بیٹا ڈسکس کی تھیں, کیا آپ کو یاد ہیں؟ جی جی. کیا اگر میں تھوڑا ان کو تازہ کر دوں, صرف وہ ان کو بعض اوقات ٹائم کی مناسبت سے, اگر اتنا وقت ٹیچر کے پاس ہے تو اس سٹیج پہ بھی وہ کوئی کلپ دکھا سکتا ہے, کوئی ایسے چارٹ دکھا سکتا ہے ان کو تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے, اور اس کو اپنے ٹاپک سے لنک کرنے کے لیے. صحیح. پھر موسٹلی وہی بات کہ اس ٹیچر کو پتہ ہو کہ یہ میرا چارٹ, میرا ماڈل یہ کس سٹیج پہ کام آئے گا, کب میں نے کس بات کو اس سے ایکسپلین کرنا ہے, کس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. یہ ٹیچر کا اپنا ویژن ہے کہ اس میں پھر وہی بات کہ کوئی اس میں فکس کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے شروع میں اے وی ایڈ کا شو کرنا ہے, درمیان میں کرنا ہے, اینڈ پہ کرنا ہے. یہ ہوگا ریلیونٹ اس کے ٹاپک سے اور ٹیچر کے ویژن سے کہ میں نے کیسے اپنے ٹاپک کو افیکٹو اور امپریسو بنانا ہے, اور کس طرح میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اور کس سٹیج پہ کروں گا. اور ایک تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اے وی ایڈس کے حوالے سے اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب یہ پریکٹس کرواتے ہیں تو بڑے مہنگے کاسٹلی بازار سے خرید کے وہ لے آتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ادھر آنے ہی والا تھا, آپ خود ہی اس سائڈ پہ چلے گئے. یہ تھوڑا میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اب ٹیچر کی یہ وہ کمپیٹنس ہے, اس کا اپنا یہ ویژن ہے کہ وہ جسے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں لو کاسٹ اینڈ نو کاسٹ. کئی چیزیں ہمارے گھر میں ایسی فضول پڑی ہوتی ہیں, بالکل ان کو لو کاسٹ کے طور پہ, اینڈ اکثر تو میں کہتا ہوں کہ نو کاسٹ, بالکل کوئی کا ایک ڈبہ پڑا آپ کے پاس, تھوڑا سا اس کو ریپ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں, صرف ایک ریپنگ پیپر لگانا ہے اس پہ, آپ اس کو کیوب کا تصور دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. کوئی بال پڑا ہے, بچے کھیلتے ہیں, بال پڑے ہوئے ہیں, وہ بال دکھا کے سفیر کا, گولا کا آپ تصور دے سکتے ہیں. کوئی بورڈ پڑا ہوا ہے, سامنے بچوں کے بورڈ پڑا ہوا ہے, بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا بورڈ بھی ایک اے وی ایڈ ہے, یہ کیا ہے ہمارا ریکٹینگل کو شو کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہمارا یہ تصور, اس کو ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ بازار سے بجائے پرچیز کرنے کے مہنگے اور وہ اتنے ریلیونٹ بھی نہیں ہوتے, ریلیونٹ اے وی ایڈز وہ ہوں گے جو ٹیچر خود بنائے گا, اس سے پتہ ہوگا کہ یہ میرا ٹاپک ہے اور یہ چیز اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتی ہے. تو اس پہ ایک تو وہ کفایت شعری بھی ہے اور اس کو مینٹین کرنا بہت آسان ہے, بالکل, جس پہ کاسٹ ہی کوئی نہیں ہے, آپ ساری زندگی کام کر سکتے ہیں. دوسرا اس کی پریشانی نہیں ہے, کوئی خرچ نہیں ہے, تو وہ آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوگا جب تک اس نے ٹیچنگ کرنی ہے, ان کو استعمال کر لے گا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب نے بڑا, میں ایکچولی ادھر آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں, پریکٹیشنر جو ابھی میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں بازار سے بنے مہنگی چیزیں لائیں. تو پروفیسر صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لو کاسٹ نو کاسٹ میٹیریل کے اوپر, جیسے انہوں نے یہ مثال دی کہ وائٹ بورڈ جو ہے اس کو بھی آپ ایک کلوز فگر جو میتھمیٹکس کے اندر ہوتی ہے, یا ریکٹینگلز, اور اس کے علاوہ اسکیئر کا کانسیپٹ, سفیر کا کانسیپٹ, یہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ دی جا سکتی ہیں. لیکن تاکہ آپ ڈسٹر کو دکھا سکتے ہیں, یہ بھی ایک ہمارا. بالکل. اور ہمارے پروفیسر بار بار اپنا موبائل دکھا رہے ہیں, تو موبائل دکھا کے بھی کیا جا سکتا ہے, یہ ریکٹینگل ہے تو یہ بھی دکھائی جا سکتی ہے. مقصد وہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ٹیچر شوڈ بی ریسورسفل, بالکل, اور ویژنری ہونا چاہیے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ٹیچر نے بس وہ پڑھانا نہیں, اس کو ایک لیڈر ہونا ہے, اس کے اندر ویژن ایڈمنسٹریشن سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کلاس روم کا لیڈر ہے نا جی, اس نے اس کو کام کرنا ہے. تو آج کے دور میں پروفیسر صاحب ملٹی میڈیا کا ہم بہت یوز کر رہے ہیں, تو ملٹی میڈیا کا پراپر یوز کے ہمیں کوئی ایک دو صرف ہنٹ دے دیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اچھا, ملٹی میڈیا نے آ کے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا, اس نے آ کے تو شاید جو باقی جو ہماری اے وی ایڈس تھیں ان کی ذرا امپورٹنس اور ان کی طرف توجہ ذرا ماند پڑ گئی. بالکل, ان کی امپورٹنس حالانکہ آج کے دور میں دوسری طرح موجود ہے. نہیں جی, آپ نے جو, اور ڈاکٹر صاحب نے جو بتا دیا ہے, انہوں نے وائٹ بورڈ کا کہا, آپ نے موبائل کا کہا, یہ اے وی ایڈ خوبصورت ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, اور بڑی ایزی ہے اور اٹریکٹیو. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں کمال ٹیچر کا تو یہ ہے کہ اس وقت دیکھے انوائرمنٹ میں کیا چیز موجود ہے. اور میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا, خود میرے ذہن میں ایک آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ مطلب جن کو ہم ایک مثالی استاد مانتے ہیں, اور جنہوں نے کہا کہ جی بالکل مبوسی, تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایک بتانا چاہ رہے تھے کہ جی آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں.
تو آپ نے کیا کیا کہ درخت کی ایک ٹہنی تھی اور اس پہ کچھ خشک پتے تھے، جی جی جی، تو آپ نے وہ ٹہنی اتاری اور اس کو یوں تھوڑا سا جھاڑا، جو جھاڑا تو وہ پتے نیچے گر گئے. تو اس سے ان کو گناہ جھڑنے کا ایک بالکل مطلب ایک ایبسٹریکٹ چیز، گناہوں کا جھڑنا ایبسٹریکٹ چیز، اور وہ پتوں کا نیچے گرنا یہ کانکریٹ چیز مثال سے دیا. تو آپ نے بالکل وہاں سے ایگزامپل، اور بالکل اس ٹائم آپ کے سامنے آئی، درخت سامنے تھا بالکل. تو اس میں کمال ٹیچر کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی مہنگی چیز یا جس طرح سر نے بھی کہا وہ ارینج کرے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو اس وقت انوائرمنٹ میں ہو. پروفیسر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ ماہرانہ علمی گفتگو کو دل کرتا ہے کہ ہم بڑھاتے جائیں، لیکن ہمارے پروگرام کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، تو پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے کوشش کی ہے کہ تدریسی آلات کی ایک بیسک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھے جائیں. یقیناً آپ کی سوچ کے ڈیفرنٹ گوشوں کو ہماری آج کی گفتگو نے ٹچ کیا ہوگا. ہمارے ماہرین کی دل نشیں گفتگو جو ہے یقیناً آپ کو یہ والا یونٹ سمجھنے اور اس کو کلاس روم میں اپلائی کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رحمت اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.